الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ الحمدللہ ماہ اگست کی بہاریں ہیں۔ اس پیارے مہینے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر کے توسل سے 14 اگست کو مسلمانوں کو پاکستان جیسا عظیم وطن عطا فرمایا۔ ریاست مدینہ کے بعد دنیا میں دو قومی نظریے پر معرض وجود میں آنے والا یہ دوسرا وطن تھا۔ سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنا پر ریاست مدینہ کا انعقاد کیا گیا اور اس کے بعد دو قومی نظریے کی بنا پر ہی پاکستان کا قیام معرض وجود میں آیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر میں یہ عظیم تحفہ مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اس کی نسبتیں رمضان المبارک کے ساتھ بھی ہیں، لیلۃ القدر کے ساتھ بھی ہیں۔ یہ عظیم وطن اس لیے بنایا گیا تاکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو نظام، جو آئین، جو قرآن، جو دین ہمیں عطا کیا تھا اس سسٹم کو یہاں پر نافذ کیا جائے، اس نظام کو اس وطن میں قائم کیا جائے تاکہ ہم ظاہراً بھی مسلمان ہوں، باطناً بھی مسلمان ہوں۔ شریعت صرف ہماری مسجدوں میں نہ ہو بلکہ شریعت ہمارے گھروں میں بھی ہو، شریعت ہمارے بازاروں میں بھی ہو، شریعت ہماری دکانوں پر بھی ہو، شریعت ہمارے دفتروں پر بھی ہو، شریعت ہماری کمپنیوں میں بھی داخل ہو جائے، الغرض کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک مسلمان نظر آئیں، اسلام کے اندر نظر آئیں۔ ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کھیلنا کودنا، کاروبار کرنا، دنیا کی زندگی گزارنا، مسجد کی زندگی گزارنا، الغرض ایک ایک لمحہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بسر ہو۔ اور جب تک اپنی سلطنت نہیں ہوگی، جب تک اپنا وطن نہیں ہوگا، ہم اس کے اندر اپنا نظام نافذ نہیں کر سکتے۔ سلطنت غیر کی ہوگی تو نظام بھی غیر کا ہوگا، سلطنت دوسرے لوگوں کی ہوگی تو نظام بھی دوسرے لوگوں کا ہوگا۔ اسلام رائج نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو رائج کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی سلطنت کی اور اپنے وطن کی ضرورت تھی۔ اس لیے ایک جدوجہد کی گئی، کوشش کی گئی
اور اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وطن عزیز اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کا ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے اور اس وطن عزیز کی ناشکری نہ کی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تاریخ کے اوراق میں سے ہمارے شہداء کا لہو خشک نہیں ہوا اور ہم نے اپنی سلطنت کے سودے کرنے بھی شروع کر دیے، اپنی سلطنت کو کھوکھلا کرنا بھی شروع کر دیا، اپنی سلطنت کے نظام کو درم برم کرنا بھی شروع کر دیا، اور غیر نہیں کرتے، ہم خود کرتے ہیں۔ اس نظام کو خراب ہم خود کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک پاکستانی جو پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ چلتی گاڑی میں اگر کچھ کھاتا ہے تو شیشہ ذرا سا نیچے کیا اور ریپر سڑک پہ پھینک دیا۔ ہم نے گھر میں کچھ استعمال کیا تو کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا کھولا، وہ کچرا ہم نے روڈ پہ پھینک دیا، پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہی پاکستانی جب دبئی کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، لندن کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے، اتنا منظم اور تہذیب یافتہ ہوتا ہے کہ روڈ پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر ایک ٹافی کھاتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے ڈسٹ بن تلاش کرتی ہے کہ ریپر میں نے کہاں پھینکنا ہے۔ تو بتائیے کہ ہمارے وطن کو برباد کس نے کیا؟ وطن کے نظام کو درم برم کس نے کیا؟ اپنے گھر کے سامنے کچرا کس نے پھینکا ہے؟ اپنی روڈ کو کس نے توڑا ہے؟ اپنے محلے کو خراب کس نے کیا ہے؟ اپنی سوسائٹی کی سرسبز و آداب زمین کو ویران کس نے کیا ہے؟ ابھی تو ہماری تاریخ سے ہمارے شہداء کا خون بھی خشک نہیں ہوا۔ یہ بھی پرانی بات ہے، 70-80 سال گزرے ابھی تو۔ ہم پر 100 سال سے زیادہ انگریزوں نے حکومت کی اور انہوں نے اپنی جزیات ہمارے اندر داخل کر دی۔ اس سے قبل سسٹم پر انگریز اور اس سے پہلے سسٹم پر ہندو غالب تھے۔ تجارت ان کے پاس تھی، افسرانہ نظام ان کے پاس تھا، ہم ان کو فالو کرنے پر مجبور تھے۔ پھر اس کے بعد انگریز آ کے انگریز نے ہمارے اوپر حکومت کی۔ اسی انگریز کی حکومت کے دوران میں جنگ آزادی کے لیے بہت ساری تحریکیں چلی، اور بالخصوص 1857 والی جنگ آزادی کی تحریک، اور جنگ آزادی تو ہمارے ہاں بچہ بچہ جانتا ہے، اس سے واقف ہے۔ اس کے بعد بھی بہت ساری تحریکیں چلتی رہیں، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر اس شعور کو اجاگر کیا گیا کہ ہم نے دو قومی نظریے کی بنا پر اپنے وطن کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اس سے پہلے دو قومی نظریہ لوگوں کے اندر معروف نہیں تھا، لوگ سمجھتے نہیں تھے، خبر ہی نہیں تھی، اور کبھی اس کے لیے آواز بھی بلند نہیں کی گئی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح وہ متحدہ ہندوستان کا وکیل تصور کیا جاتا تھا، متحدہ ہندوستان کا، اور اس کو یہ شعور کس نے دیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس پر، اس کو یہ شعور علامہ محمد اقبال نے دیا کہ متحدہ ہندوستان نہیں چاہیے ہمیں، دو قومی نظریے کی بنا پر اپنا علیحدہ وطن چاہیے۔ اور علامہ اقبال کو یہ شعور کس نے دیا؟ اگر آپ 1905 سے پہلے علامہ اقبال کی تعلیمات کو دیکھیں، علامہ اقبال کے اشعار کو، اس کی غزلوں کو دیکھیں، تو اس وقت علامہ اقبال بھی متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے، وہ اسی متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ اور ان کا وہ ترانہ تو بڑا معروف ہے نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جو آج بھی ہندوستان کے پاس بطور ترانہ موجود ہے، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ لیکن پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت کی تعلیمات علامہ محمد اقبال تک پہنچی، اور بر صغیر کے اندر مجدد الفسانی علیہ رحمت وہ پہلی ہستی تصور کر لیں کہ جنہوں نے دو قومی نظریے کی بنا پر اپنی تعلیمات کا آغاز کیا۔ انہوں نے بالکل واضح انداز کے اندر لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ بے دین است اعتبار ندارت، ملت ما جداگان است۔ ہم بادشاہ کے دین کے تابع تھوڑی ہیں، ہم بادشاہ کی ملت تھوڑی ہیں، ہماری ملت تو محمد عربی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، بادشاہ تو غیر مسلم ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کہ بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارد، اس کا اعتبار کس چیز کا کرنا؟ ملت ما جداگان است، ہماری ملت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جب علامہ محمد اقبال تک یہ تعلیمات پہنچی
تو پھر علامہ اقبال نے 1905 کے بعد اپنے رویے کو تبدیل کیا۔ اب علامہ اقبال نے جب 1905 کے بعد اپنے رویے کو چینج کیا تو پھر اس کے بعد اقبال نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ ہم صرف ہندوستان پہ تھوڑی بیٹھے ہیں، فرمایا کہ پوری دنیا ہماری ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم ہیں اس کے پاسباں وہ پاسباں ہمارا۔ اقبال نے اپنے رویے کو چینج کیا۔ اقبال سے جب یہ سوال ہوا کہ اقبال خیر تو ہے، یہ 1905 سے پہلے والا اقبال نظر نہیں آ رہا ہمیں، اقبال بدل گیا ہے، تو اقبال نے کہا کہ ہندی ہونے پہ تھا ناز جسے کل تک وہ حجازی بن بیٹھا، ہندی ہونے پہ تھا ناز جسے کل تک وہ حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا رند پرانا نمازی بن بیٹھا۔ کہتا کہ میں نے تو دو قومی نظریے کو سمجھا ہی آج ہے، میں نے تو دین کو سمجھا ہی آج ہے، مجھے آج سمجھ میں آئی ہے کہ دو قومی نظریہ ہمارے اندر سب سے بنیادی ضرورت کا حامل ہے۔ جب تک دو قومی نظریہ نہیں ہوگا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی سلطنت کا آغاز دو قومی نظریے سے کیا تھا، ریاست مدینہ کا آغاز دو قومی نظریے سے ہوا تھا، مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے۔ اقبال نے جب یہ بات کی تو اقبال اپنا پیغام لے کے علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس پہنچا، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو متحدہ ہندوستان کا وکیل تصور کیا جاتا تھا، جب اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ محمد اقبال کے کہنے پر ایک جلسے کے اندر باقاعدہ دو قومی نظریے کا اعلان کیا۔ ایک ہندو صحافی تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ محمد علی جناح تمہارے اندر فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ہم بھی ایک جیسے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ایک ہی مقام پر تھے، ہمارے پردادے، ہماری نسلیں، ہمارے آبا و اجداد سارے ایک ہی مقام پر رہے، ہم ایک ہی جگہ پر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہے، ہمارا سارا ایک ہی نظام ہوتا تھا، ہماری رشتہ داریاں بھی آپس میں مشترک تھیں۔ پھر حجاز سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے نظام کو تبدیل کر دیا، کچھ لوگوں کے عقائد کو بدل دیا، اور اس کے بعد اب تم آئے ہو، تم ہمارے اندر تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہو، تم ہمارے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتے ہو، تم ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا علیحدہ وطن ہو ہمارا علیحدہ وطن ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری قومیت علیحدہ ہو ہماری قومیت علیحدہ ہو۔ اس نے بڑے جذبات میں تقریر کی۔ قائد اعظم نے خاموشی سے سنا، اور سننے کے بعد آپ نے اپنی تقریر کو تھوڑا سا آگے بڑھایا، اور اس کے بعد آپ نے مطالبہ کہ مجھے پانی چاہیے، پیاس لگی ہے۔ کسی بندے نے اٹھ کے ایک گلاس بھر کے قائد اعظم کو پانی کا دیا۔ قائد اعظم نے گلاس میں سے آدھا پانی پی لیا، اور وہ سامنے جو صحافی بیٹھا تھا نا، وہ آدھا گلاس بچا کر اس کو دیا کہ آپ بڑے غصے میں نظر آتے ہیں، بڑے شدید تناؤ میں ہیں، پانی پی لیجئے۔ آپ نے جب آدھا گلاس اس کو پانی کا دیا تو اس نے کہا میں تمہارا جھوٹا پیوں گا، تم مسلمان حقیر آدمی مجھے اپنا جھوٹا پانی پلاتا ہے۔ تو قائد اعظم نے وہ گلاس لیا، اور ایک ترکی النسل مسلمان بیٹھا تھا، آپ نے کہا کہ یہ پانی پی لو، اس نے جلدی سے اٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور گلاس پکڑا، پانی پی گیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ بتاؤ اگر ہمیں ایک گھر میں رہنا پڑے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا جو مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے، یا میں اس کے ساتھ رہوں گا؟ یہ میرا ہم وطن نہیں ہے، میرا خاندانی تعلق بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، میرا ہم قوم بھی نہیں ہے، ہمارا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک رشتہ ہے ہمارا اسلام کے نام پر۔ یہ جس محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے میں بھی اس محمد عربی کا غلام ہوں، میرا اور تعلق اس کا اس محمد عربی کے ساتھ ہے۔ تو میرے وطن میں رہتا ہے، تیرے آبا و اجداد یہاں پہ رہتے ہیں، جس خطے کا پانی تو نے پیا ہے میں نے بھی اس خطے کا پانی پیا ہے، جس خطے کی خوراک تو نے کھائی ہے اس خطے کی خوراک میں نے بھی کھائی ہے، میرے باپ دادا بھی یہاں پر رہتے تھے، تیرے باپ دادا بھی یہاں پر رہتے تھے، ہمارے بچے بھی یہاں پر جوان ہوئے، تیرے بچے بھی یہاں پر جوان ہوئے، جب تو میرا جھوٹا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تیرے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں گا، بتا مجھے۔ فرمایا کہ یہی تو دو قومی نظریہ ہے، اور اس دو قومی نظریے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدۃ،
فرمایا کہ یہودیوں کو لا کے یہاں پہ کھڑا کر دو، عیسائیوں کو لا کے یہاں پر کھڑا کر دو، آتش پرستوں کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دو، ستارہ پرستوں کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دو، کسی بھی بت قدے کو لا کے یہاں پہ کھڑا کر دو، سارے کے سارے ایک ملت میں رہنے والے ہیں، محمد عربی کے غلام ایک طرف کھڑے ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ الکفر ملت واحدۃ، جب آپس میں ایک دوسرے کی فیور کرنے کی بات آئے گی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بات آئے گی، سارے کافر جمع ہو جائیں گے۔ یہودی عیسائی کی مدد کرے گا، عیسائی ستارہ پرست کی بات کرے گا، ستارہ پرست نجم پرست کی بات کرے گا، یہ آگ پرست ایک دوسرے کی حمایت کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بات آئے گی تو صرف محمد عربی کے غلام ایک سائڈ پر ہوں گے۔ فرمایا کہ الکفر ملت واحدۃ، یہ دو قومی نظریے کی مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی۔ اور علامہ اقبال سے جب یہ پوچھا گیا نا کہ دو قومی نظریے کا نظریہ آپ نے کہاں سے لیا، تو اس نے ایک پوری غزل لکھی جس کے اندر اس نے اقبال نے آخر میں یہ الفاظ ادا کیے کہ چے ابو لہبی، چے ابو لہبی، فرمایا کہ پھر محمد عربی کے غلام اور ابو لہب کے غلام یہ کیسے وجود میں آئے؟ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، رشتے میں حضور کا ہمسایہ بھی تھا، خاندان بھی ایک تھا، قرابت داریاں بھی آپس میں مشترکہ تھیں، لیکن فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میرا اور ابو لہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ سلمان، وہ جو فارس سے رہنے والا تھا، اس کا خاندان بھی یہاں پہ نہیں تھا، اس کے آباء و اجداد بھی یہاں پہ نہیں تھے، وہ نسلاً بھی عربی نہیں تھا، لیکن اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے حضرت سلمان فارسی کو سینے سے لگایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ابو جہل میرا ہے، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ابو لہب میرا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عتبہ میرا، شیبہ میرا، ولید میرا، نہیں فرمایا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا کہ سلمان میرا ہے، یہ ہے تو فارسن نسلاً، لیکن اس کے باوجود یہ میرے دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا کہ دین کی بنیاد پر دو قومی نظریہ بنا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ہندو صحافی سے کہا کہ تم بتاؤ اگر مجھے رہنا پڑے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا یا اس کے ساتھ رہوں گا؟ یہ تھا دو قومی نظریہ۔ اس دو قومی نظریے کے بنا پر اس وطن عزیز کو معرض وجود میں لایا گیا، اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی، لیکن ایسا ہوا ہم نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے بعد اس کی قدر نہیں کی۔ بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں، کسی کے دل میں وطن عزیز کا خوف ہے، وطن عزیز کا درد ہے، وطن کی محبت ہے تو فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اس کو اس کا نظریہ مبارک ہو، اس کو اس کی محبت مبارک ہو، اور جس کے دل میں نہیں ہے تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بھی بڑی پرانی بات نہیں ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ 400 سال پرانی، 1500 سال پرانی کہانی نہیں ہے، یہ بھی 70-80 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ ابھی اگر ہم اپنے والدین سے بات کر لیں تو کوئی بتائے گا کہ میرے دادا نے قربانی دی ہے، کوئی بتائے گا میرے باپ نے قربانی دی ہے۔ گویا کہ ایک ایک شہید اس وطن عزیز کا ہمارے گھروں میں موجود ہے، کسی کا تعلق دادے کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق نانا کے ساتھ ہے، کچھ زیادہ پرانی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے وطن عزیز کا حق ادا نہیں کیا۔ جب 14 اگست آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا وطن جو سارا سال ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے، جو سارا سال ہمیں پوری آزادی کے ساتھ مسجد میں آ کر اپنی اذان دینے کی، اپنی نماز پڑھنے کی آزادی دیتا ہے، یہ وطن عزیز جو صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، ہمارے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ وطن عزیز جب ہم رات کو اپنے گھر میں سکون کی نیند سوتے ہیں، یہ ہماری چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیتا، یہ وطن عزیز جو ہماری نسلوں کی بقا کی علامت ہے، اس وطن عزیز کو ہم نے آزادی کا سیلیبریٹ کرنے کے لیے صرف ایک 14 اگست کا دن رکھ دیا، اس کا تو شکر اللہ کی بارگاہ میں سویرے شام ادا کرنے کی حاجت تھی، کیونکہ اس کی خون کی لہریں ابھی تک ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اس کے خون کی دھاریں ابھی تک ہمارے گھروں کی دیواروں پر موجود ہیں، ہم سے زیادہ دور نہیں ہے یہ تاریخ آزادی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی 14 اگست آتی ہے، وہ ایک ہفتہ پہلے، 15 دن پہلے بڑے بڑے باجے مارکیٹ کے اندر متعارف کروا دیے جاتے ہیں، جس سے نوجوان لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں،
کہ ہمارے والدین نے، داداؤں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ہم موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کے الٹی سیدھی پینٹ شرٹ پہن کے بالوں کو الٹا کنگا کر کے بڑا سا باجا لے کے گلی میں نکلیں اور لوگوں کا جینا حرام کر دیں؟ کہ ہمارے دادا نے اس لیے قربانی دی تھی کہ 14 اگست کے نام پر ہم بازار کے اندر فحاشی کا وہ بازار گرم کریں کہ عزت دار عورت کا گلی محلے میں نکلنا حرام ہو جائے؟ کہ ہمارے بڑوں نے وطن عزیز کے لیے قربانیاں اس لیے پیش کی تھی کہ یہاں پر ہم غیروں کے قانون کو لا کر کھڑا کر دیں، انگریزوں کے نظام کو یہاں پر لا کے کھڑا کر دیں؟ پھر ضرورت کیا تھی انگریزوں سے لڑنے کی؟ پھر ضرورت کیا تھی انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنے کی؟ 70,000 سے زیادہ نوجوان لڑکیوں کو والدین نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ کبھی آپ نے ملت کے نوجوانوں کو بتایا کہ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی لاشیں نہروں کے اندر سے برآمد ہوئی، کبھی بتایا وطن کے لوگوں کو یہ سارا مارکا کیوں ہوا تھا؟ اگر آج آپ ہندوستان کے اندر چلے جائیں تو پرانی دادیاں پردادیوں میں کئی مسلمان خواتین آج ان کے گھروں میں بوڑھی ہو گئی کنیزوں کی زندگی گزارتے ہوئے۔ کبھی آپ نے اپنے نوجوانوں کو بتایا کہ یہ سارا مارکا کس لیے سر انجام دیا تھا؟ ہندوستان سے پاکستان کے اندر ٹرینیں آتی تھی اور لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں آتی تھی جو وہاں سے زندہ انسانوں کے ساتھ روانہ ہوتی تھی۔ کبھی آپ نے بتایا کہ ہم نے ٹرینوں کی لاشیں کس لیے وصول کی؟ کنویں کے اندر سے پانی بھرنے جاتے تھے تو وہاں سے خواتین کی لاشیں برآمد ہوتی تھی۔ کبھی آپ نے بتایا کہ 70,000 سے زیادہ عورتوں کی آبرو ریزی کس لیے کی گئی؟ کیا اس لیے کی گئی تھی کہ ہم آزادی کے نام پر بدماشی کا بازار گرم کر دیں؟ کیا اس لیے کی گئی تھی کہ آزادی کے نام پر سلنسر اتار کے گلیوں میں موٹر سائیکل ایسے بگائیں کہ پتہ چلے کہ یہ آزاد قوم ہے؟ یہ سارا کچھ نہیں کیا تھا ہم نے، یہ مقصد ہی نہیں تھا، تصور نہیں تھا۔ تصور، مقصد چھوڑے جناب، مقصد بڑے دور کی بات، تصور نہیں تھا ہمارے آباء و اجداد کے ادوار کے اندر کہ ہماری پوتیوں نواسیوں کا جینا حرام ہوگا اس وطن کے اندر، کہ ہم نے اس لیے آزادی حاصل کی تھی۔ پاکستان کے صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر آرمی چیف سے لے کر کسی بھی سلطنت کے بڑے سردار سے لے کر اب بتائیے نچلے طبقے تک کبھی کسی نے پیغام دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کسی نے بتایا کہ ہم نے قربانیاں کی دی تھی؟ تو پھر کہاں گیا وطن؟ کہاں گئی اس کی آزادی؟ کہاں گیا وہ درد جس کے نام پر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا؟ تو ضرورت ہے، اگر ملکی لیول پہ کام نہیں ہوتا تو ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں، وگرنہ آپ یقین مانیں آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد ملے ہوتے تو یقیناً ہم بھی ٹھیک ہو جاتے۔ ہماری تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمیں خود بتانا ہوگا، اپنی اولاد کو بتانا ہوگا، اولاد کی تربیت کرنے بتانا ہوگا کہ بھائی پاکستان ہے کیا چیز، وطن عزیز ہے اور آزادی کی کتنی بڑی قیمت ہے، یہ ہمیں بتانا ہوگا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر قربانی نہیں کی جا سکتی، لوگ پریشان ہیں، اتنی آزادی کے باوجود دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اس کے باوجود وہاں پر قربانی نہیں کی جا سکتی۔ کئی مسجدوں میں اسپیکر پہ اذانیں نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ غلامی کے اندر ہے، ان کے پاس آزاد وطن نہیں ہے۔ آپ اپنی نسل کو بتائیے کہ ہمارے پاس آزاد وطن ہے اور ہم اس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر آزاد وطن کا درد ان کے دلوں میں پیدا کیجیے، آزاد وطن کی محبت ان کے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، وطن عزیز کے ساتھ محبت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔